بصرہ میں ایک بزرگ مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے. مسک عربی میں مشک کو کہتے ہیں، لہذا مسکی کا معنی ہوا مشک بار، یعنی خوشبو سے بسا ہوا. آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی. جب آپ کسی رستے سے گزرتے تو وہ رستہ مہک اٹھتا. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ مسجد میں بھی خوشبو مہک اٹھتی. کسی نے با اصرار آپ سے پوچھا کہ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے بدن سے اور آپ کے لباس سے اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا، بلکہ میرا قصہ بڑا عجیب ہے. میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں اور میرے والد نے میری اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی ہے، اور میں جوانی میں بڑا ہی حسین و جمیل تھا اور شرم و حیا کا پیکر تھا. میں نے ایک بازار یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر ملازمت اختیار کر لی. تو وہاں ایک دکان پر بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، اور وہ قیمتی کپڑے نکلوانے کے بعد اس نے مالک دکان سے کہا کہ تم اس نوجوان لڑکے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیے جائیں گے، اور ان کی رقم اور بقیہ جو کپڑے ہیں وہ اس نوجوان کے ہاتھ واپس بھیج دیے جائیں گے. تو دکان مالک نے مجھے ان کپڑوں کے ساتھ اس بڑھیا کے ہمراہ کر دیا. وہ بڑھیا مجھے ایک عالیشان کوٹھی میں لے گئی اور وہاں ایک کمرے میں بٹھایا اور وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد وہاں اس کمرے میں ایک نوجوان عورت آئی اور وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئی. جب وہ میرے پہلو میں بیٹھی، میرے پاس بیٹھی، تو میں مارے شرم کے اور حیا کے گھبرا اٹھا اور وہاں سے ہٹ گیا. مگر وہ میرے ساتھ گناہ کرنے پر آمادہ تھی اور وہ میرے ساتھ اپنی بری خواہشات پوری کرنا چاہتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کر، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر. مگر وہ باز نہ آئی اور میرے ساتھ گناہ پر آمادہ رہی. پھر اس گناہ سے بچنے کی میرے ذہن میں ایک تجویز آئی. میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم مجھے بیت الخلا جانے دو. تو اس نے مجھے بیت الخلا جانے کی اجازت دے دی. جب میں بیت الخلا گیا تو اپنا دل مضبوط کیا اور وہاں جو گندگی موجود تھی وہ گندگی میں نے اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے پورے جسم پر مل لی، اور اس گندگی کے ساتھ بیت الخلا سے باہر نکلا. تو اس نوجوان عورت نے دیکھا تو پاگل پاگل کا شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگی. ہر طرف پاگل پاگل کا شور ہو گیا. پھر میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک باغ میں پناہ لی. وہاں میں نے غسل کیا، جسم کو اور کپڑوں کو پاک کیا اور گھر چلا گیا. جب رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے جسم پر، میرے چہرے پر اور میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے پورے جسم سے اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی. یہ مشک کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی تھی، اور آج تلک وہ خوشبو مجھ سے آتی ہے. اور یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے کہ آج تلک میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے.